مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار کل کہنا کیسا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر مختار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، اور یہ دلائل سے ثابت ہے۔ یہ کوئی جذباتی فیصلے نہیں ہیں، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف لفاظی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ایک ہوتا ہے کثیر، کثیر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، اور کوثر جو ہے یہ اس میں مبالغہ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر سے بھی زیادہ عطا فرمایا، اور وہ کتنا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوثر کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنا زیادہ کثیر کہ جس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ اب کوثر کی تفسیر کیا ہے؟ بعد میں فرمایا اس سے مراد جنت ہے۔ تو میں کہتا ہوں جنت تو پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جا چکی، بلکہ جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اچھا، پھر بعد نے کہا اس سے مراد حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر تو جنت میں ہی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عطا فرما رہے ہیں۔ اچھا، بعد نے کہا اس سے مراد قرآن ہے۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لیکن اگر ایک جامع کول لیا جائے تو حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کوثر سے مراد الخیر کلہ۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر خیر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ الخیر کلہ، تمام کی تمام خیر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے دیکھنا خیر ہے یا نہ دیکھنا خیر؟ دیکھنا ہے خیر، خیر ملی ہے سرکار کو کل، سرکار کا دیکھنا ہوا کل کا کل۔ اب یہ بتائیے سننا خیر ہے یا نہ سننا خیر؟ سننا ہے خیر، اور خیر ملی ہے سرکار کو کل، تو سرکار کا سننا کل کا کل۔ اچھا، یہ بتائیے کہ علم خیر ہے یا علم نہ ہونا خیر ہے؟ علم خیر ہے۔ علم خیر ہے، علم ہے خیر، خیر ملی ہے سرکار کو کل، تو سرکار کا علم ہوا کل کا کل۔ یہ بتائیے کہ مالک ہونا خیر ہے یا مالک نہ ہونا خیر ہے؟ مالک ہونا ہے خیر، خیر ملی ہے سرکار کو کل، پتہ چلا سرکار ہے مالک کل۔ اب حدیث کی طرف آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ بعد نے کہا اس سے مراد علم فقہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں کہیں ذکر نہیں کہ اس سے مراد فقہ ہے، اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں حدیث میں بعض حدیث ایسی جس میں فقہ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث میں بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا انما انا قاسم اقسم بینکم، فرمایا میں قاسم ہو تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے زمین اور جنت کی چابیاں عطا کر دی گئیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات تشریعی بھی عطا فرمایا اور اختیارات تکوینی سے بھی نوازا۔ اختیارات تشریعی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ جس چیز کو چاہیں حلال فرما دیں، جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں۔ اب اس میں بھی دو پہلو ہیں، ایک حیثیت آپ کی شارح کی ہے کہ آپ قرآن کے مجمل احکام کی وضاحت فرماتے ہیں، اور دوسری حیثیت شارع کی ہے کہ آپ احکام شریعت کی بنیاد بھی رکھنے والے ہیں۔ آپ جسے چاہیں، جس کے لیے چاہیں حلال کر دیں، اور جس کے لیے چاہیں حرام فرما دیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو اس کی قربانی گوشت کی قربانی ہے۔ تو اب عید کے بعد ایک صحابی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے تو نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ تم دوبارہ قربانی کرو۔ عرض کیا رسول اللہ میرے پاس تو اب ایک بکری ہے کہ جو 6 مہینے کی ہے، لیکن وہ اتنی فرمائے کہ وہ سال بھر کے برابر لگتی ہے، کیا میں قربانی کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی قربانی کر لو، لیکن تمہارے بعد کسی کو اس طرح کی عمر کے جانور کی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اکبر۔ اس کا مطلب یہ کہ سرکار نے خاص ان کے لیے اجازت عطا فرمائی۔ دمبے اور بھیڑ کے لیے تو اجازت ہے کہ 6 مہینے کا ہے، سال بھر کا لگتا ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بکرا بکری کے لیے اجازت آج بھی نہیں ہے۔ سرکار نے منع فرما دے، لیکن اسپیشلی ان کے لیے اجازت عطا فرما دی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ سرکار علیہ السلام کا اختیار تشریعی ہے جو آپ کو حاصل تھا۔ اسی طرح ہم اختیار تکوینی کی بھی قائل ہیں کہ آپ کائنات کے نظام پر تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے فرما دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نماز عصر جب نکل گئی، فوت ہو گئی، تو پھر آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ، علی تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھے، تو پھر آپ کی دعا سے سورج پلٹ آیا۔ ایک روایت میں الفاظ ہے کہ بس آپ نے سورج خود پلٹا دیا۔
تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اختیار ہے کہ نظام کائنات میں تصرف کرنا، یہ اختیار تکوینی ہے کہ کوئی اپنا ہاتھ لے کر جنگ میں آتا ہے، یا رسول اللہ ہاتھ شہید ہو گیا، سرکار ہاتھ لگا دیتے ہیں اور وہ جڑ جاتا ہے. سرکار کی بارگاہ میں کوئی اپنی آنکھ لے کر حاضر ہوتا ہے، سرکار علیہ السلام آنکھ اس مقام پر رکھتے ہیں، لعاب دہن لگا دیتے ہیں تو وہ آنکھ بالکل درست ہو جاتی ہے. یہ آپ کے اختیار تکوینی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.